الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ایمان اور عمل صالح یہ اساس ہے، بنیاد ہے جنت میں جانے کی۔ اگر ایک شخص ان دو چیزوں سے خالی ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے، تو جو نجات کی اساس اور بنیاد ہے اس سے وہ خالی ہے۔ جتنی بھی فضیلت، جتنے بھی مناقب ہیں، وہ سب ایمان اور عمل صالح کے بعد ہیں۔ بے شمار شرعی نصوص سے، دلائل سے، قرآن و سنت کے محکم دلائل سے یہ بات واضح ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو پھر بڑے سے بڑا اسے مرتبہ حاصل ہو، اس کا مقام اور اس کی شان بڑھ سکتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا آغاز کیا تو جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے وہ کیا کہلائے صحابی کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا. اور یہ شرف کیسا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یمس النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے ایک نظر بھی دیکھا، ایک ملاقات بھی کی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یہ کوئی معمولی شرف ہے. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا سیغلو خیام من الناس، صحیح بخاری کی روایت ہے مناقب صحابہ کے اندر کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا اہل رسالت کے فوراً بعد سیغلو خیام من الناس، جماعتیں نکلیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اور لوگ پوچھیں گے کہ اس لڑائی کے اندر شریک ہونے والوں میں حل فیکم، کیا تمہارے اس لشکر کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہاں. فرمایا پھر یہ جائیں گے اور اس گروہ کو اللہ فتح یاب کر کے لوٹائے گا. پھر ایک وقت آئے گا سیغدو خیام من الناس، پھر لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں گے. پھر یہ پوچھا جائے گا حل فیکم، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ فرمایا کہ ہاں بتایا جائے گا کہ ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا لیکن اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس گروہ کو بھی فتح یاب کر کے لوٹائے گا. اور ایسا ہوا، تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. یہ موضوع کسی اور طرف نہ چلا جائے مگر نہ ایسے واقعات جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جناب عثمان بن عفان کے دور خلافت میں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسے واقعات ہیں. بلکہ مسلمان جب بھی کسی علاقے پر غزوے کے لیے جاتے اس لشکر کو جناب عمر تیار کرتے، آپ اسے دعائیں دیتے، اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے اور دعاؤں کے ساتھ اس سے رخصت کرتے. حتیٰ کہ ایسا موقع آیا کہ مسلمانوں کو مصر ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل نہیں ہوا تھا، جناب عمر کے دور میں ہوا. ایسے احوال بنے کہ کچھ صحابہ کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا جناب خالد بن ولید نے کہ آپ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے جناب عمر سے امیر المومنین سے پوچھیے کہ اگر وہ اجازت دیں تو ایسے حالات بن گئے ہیں کہ ہم مصر سے جنگ چھوڑ دیں اور اس میں غزوہ شروع کر دیں. جو قاصد جناب عمر کے پاس پہنچا اور آپ سے اجازت مانگی. جناب عمر ابھی اس کشمکش میں تھے کہ اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. کہ کچھ وقفے کے بعد، کچھ دیر کے بعد جب آپ نے اسے رکوایا کہ ٹھہرو ابھی سوچتے ہیں، کہ اس اسنا کے اندر دوسرا
شخص آیا، دوسرا صحابی آیا اور جناب عمر سے کہا امیر المومنین مبارک ہو، مصر فتح ہو۔ تو جتنی بھی فضائل ہے، جتنی بھی شان اور عظمت ہے، یہ سب ایمان کے بعد ہے، اعمال صالحہ کے بعد ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ صحابی بن گئے، وہ جنت کے مستحق بن گئے۔ یہ واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ علماء اور فضیلات کی زبانی سنا کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ جب آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہو۔ بتایا گیا کہ نہیں، یہ بلال ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں، اس کے چلنے کی آواز یہاں تک سنائی دے۔ وہ سب ایمان کے سبب سے یہاں یہ وضاحت ہو جانی چاہیے کہ یہ جو معراج ہے، یہ اللہ کے نبی کو جو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے، یہ اس کا واقعہ نہیں، یہ اس کے علاوہ خواب میں آپ کو کئی دفعہ معراج ہوئی ہے۔ اس کا مختلف کتب کے اندر، احادیث کے اندر ذکر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، کتاب الرؤیا کے اندر، سمرہ بن جندب کی روایت کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کی اندر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر ہی یہ ساری تفصیل ذکر کی ہے۔ یہاں یہ جو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی، یہ اس کا واقعہ نہیں، اس کی دلیل یہی ہے کہ جب آپ نے بلال سے پوچھا تھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنی رفعت عطا فرمائی، انہوں نے کہا کہ مجھے اور کوئی عمل تو یاد نہیں، لیکن میں اکثر باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو معراج ہم سب جانتے ہیں کہ جو روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے، نماز اس کے بعد فرض ہوئی، تو بلال کا اس سے پہلے نماز پڑھنا تو ثابت نہیں ہو۔ لہذا جو وہ معاملہ ہے، جو وہ معراج ہے جو اس معراج کے علاوہ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے کتنی بلندی عطا فرمائی، کتنی رفعت عطا فرمائی، یہ سب ایمان کی وجہ سے ہی ہے نا۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر و بیشتر جب صحابہ کے درمیان کچھ معاملات کیے تو جناب عمر نے ایسے موقع پر یہ چاہا کہ اگر کسی کی کوئی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس میں بھی معیار یہی چیز بنائی جائے۔ جناب خالد بن ولید ملاقات کے لیے گئے جناب عمر کے پاس، تو آپ نے قاصد کو کہا کہ ان سے کہو انتظار کرے۔ کچھ دیر بعد جناب بلال آئے اور پیغام بھیجا کہ میں جناب عمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا دیا۔ جناب خالد بن ولید کو برا لگا، میں کتنی دیر سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے انتظار کرا رہے ہیں، اور بلال آیا اسے فوراً بنا لیا۔ تو انہوں نے شکوہ کیا ابو سفیان سے، دیکھا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی۔ قبل اس کے کہ یہ قضیہ جناب عمر کے پاس جاتا، یہ فیصلہ ان کے پاس جاتا، ابو سفیان نے کہا
کہ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ تمہیں انتظار کروایا اور بلال کو فوراً بلا دیا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم مسلمان کب ہوئے اور بلال مسلمان کب ہوئے، یہ نہیں دیکھا۔ بلال اس وقت مسلمان ہوا جب اسلام لانا ایک معنی رکھتا تھا۔ بلال کو اسلام لانے کی پاداش میں انگاروں پر لٹایا جاتا، اور جب تک ان کے جسم سے چربی پگھل کر اس انگاروں کو بجھا نہ دیتے اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹی۔ بلال اس موقع پر ایمان لائے۔ تم کب مسلمان ہوئے؟ جب اسلام لانا تمہاری مجبوری بنی، اسلام لانے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، تم اس وقت اسلام لائے، یہ فرق نہیں دیکھتے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک غزوے میں مال غنیمت آیا، اس میں ایک بڑی خوبصورت چادر تھی۔ جناب عمر نے ساتھی سے پوچھا یہ چادر کس کو دینی چاہیے؟ خاتون کے استعمال کی تھی۔ کسی نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو دیجیے، یعنی آج کی بیوی جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جس کا نام ام کلثوم ہے، فرمایا کہ نہیں، اس کی حقدار وہ صحابیہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات کے اندر زخموں کو پانی پلاتی تھی۔ یہ معیار ہر موقع پر مد نظر رہا صحابہ کے، ان کی نگاہوں کے سامنے رہا۔ آپ پر ایمان لانے والے لوگ صحابی بن گئے، جنت کے مالک بن گئے، جنت کے اعلیٰ مقام کے وارث بن گئے۔ اور جو ایمان نہیں لائے وہ آپ سے قریبی تعلق رکھتے تھے، ایک خونی رشتہ رکھتے تھے۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوا، ابو لہب مسلمان نہیں ہوا، بڑے قریبی تعلق رکھتے تھے۔ ابو جہل مسلمان نہیں ہوا، ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے وہ کوئی معمولی نہیں۔ آج ایک مخصوص فرقہ کو ابو طالب کو مسلمان کرنے کی فکر میں لگا ہوا، کوششوں میں لگا ہوا۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب جو ہے وہ مسلمان، حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی آپ کے قریب نہیں آتے، ایمان نہیں لاتے۔ یہ قرآن کی شہادت، یہ قرآن کی شہادت ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، اور آپ نے فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو، احاج لک بہ عند اللہ یوم القیامہ، میں کل قیامت کے دن اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا، آپ کے بارے میں حجت کروں گا۔ لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا کہ بلال حبشہ سے آ کر نبی کا صحابی بن گیا، صہیب روم سے آ کر اللہ کے نبی کا صحابی بن گیا، طفیل بن عمر دوسی قبیلہ دوس سے آ کر اللہ کے نبی کے صحابی بن گئے۔ لیکن یہ قریب رہنے والا، ہر موقع پر ساتھ دینے والا، ہر موقع پر آپ کے نگہداشت کرنے والا، یہ کیوں دور ہے؟ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ جسے چاہیں
ہدایت دینا، آپ اس کے دل میں ہدایت کو داخل نہیں کر سکتے. ہدایت لوگوں کے دلوں میں داخل کرنا اللہ کا کام. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والے ہیں، آپ خود صراط مستقیم پر ہیں، لیکن آپ کسی کے دل میں ایمان کو داخل نہیں کر سکتے. یہ تو جس دل کو اللہ چاہتا ہے، جس میں اللہ محبت اور تڑپ دیکھتا ہے، اللہ اس میں ایمان کو داخل کرتا ہے. اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے. یہ معیار آپ کو کتاب و سنت میں ہر جگہ نظر آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور انہیں آخرت کے اعتبار سے تیاری کرنے کا حکم دیں، تو آپ نے اپنے خانوادے کے افراد کے نام لے کر کہا، یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے چچا، عمل کرو، وَأَنقِذْ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کل قیامت کے دن یہ سمجھ کر مت آنا کہ میں نبی کا چچا ہوں، میری بخشش ہو جائے گی. یا صفیہ امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے نبی کی پھوپھی، اے عمل کرو، وَانْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کل قیامت کے دن یہ سمجھ کر مت آنا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں. اپنے عمل کو سامنے لے کر آنا. اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا فاطمہ، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا فاطمہ کو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کے بارے میں فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اے عمل کرو، وَانْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کل قیامت کے دن یہ سوچ کر مت آنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. آج بلکہ اس الفاظ سے پہلے صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی کہا، سلیلی من مالی ما شئتی، اے بیٹی میرے گھر میں یہ جو میرا مال ہے ان میں سے جو چیز تمہیں چاہیے لے لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا من بکا عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل کی سواری نے اسے تھکا دیا، جس کی عمل کی سواری سست پڑ گئی، اس کو حسب اور نسب تیز نہیں کرے گا. حسب اور نسب کی وجہ سے وہ سواری تیز نہیں ہوگی. جس کے عمل کی سواری نے تھکا دیا ہے، جس کے عمل کی سواری تھکی ہوئی ہے، اس کا حسب اور نسب اس کے کسی کام نہیں آئے. قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس وقت ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، تمہاری قوم کون سی ہے، تمہارا قبیلہ کون سا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. وہاں سب نفسا نفسی کے عالم میں ہے. جہاں آدم علیہ السلام گفتگو کا اختیار نہیں رکھتے، جہاں نوح علیہ السلام جیسی شخصیت اول الرسل پریشان ہے، ساری انسانیت کے بعد پریشان ہے، جہاں ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی پریشان ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام جن کا حدیث شفاعت میں کوئی گناہ مذکور نہیں، وہ پریشان ہے کہ اللہ کے آگے جا کر یہ کہے کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع فرما دے. یہ نہیں کہنا
کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ نہیں کہنا اے اللہ میں اس کو جنت میں لے کے جا رہا ہوں، یہ نہیں، یہ کہا جانا ہے صرف کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بھی جاؤں گا، میں بھی کہہ نہیں سکوں گا، فبقات ساجدا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور سجدے میں اس وقت تک رہوں گا جب تک اللہ چاہے، اور اس وقت میں سجدے میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے کون سے کلمات کہوں گا یہ مجھے نہیں پتا، اللہ میری زبان پر اس وقت جاری فرمائے۔ یہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، ایک اچھے موقع پر، ایک خوشگوار موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا هل تذكر اهله يوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کل قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ سوال کے اندر کہنا یہ چاہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ دنیا کے اندر آپ کی محبت، آپ کا پیار بڑا مثالی ہے، کل قیامت کے دن بھی مجھے یاد رکھیں گے، لیکن کہنے کا انداز یہ ہے کہ اپنے اہل کو یاد رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اما فی ثلاث مواطن، اے عائشہ تین مقام ایسے ہیں میں کیا لا یذکر واحد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ پھر ان تین مقام کی وضاحت فرمائی، عند الصراط، جب کوئی صراط سے گزریں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے، عند الکتاب، جب نامہ اعمال کے لیے نامہ اعمال ملنا ہوگا تب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے، عند المیزان، جب نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں۔ جب اللہ کے نبی اپنی ذات سے نفی کر دیں کہ کوئی نبی بھی اپنے اہل خانہ کو یاد نہیں کرے گا، اندازہ کیجئے وہ وقت کیسا ہے، کوئی معمولی بات۔ قرآن نے اس منظر کو مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ یوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جب تم اللہ کی عدالت میں آؤ گے، قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہوں گے تو تم اس طرح آؤ گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تم دنیا کے اندر بغیر لباس کے آئے تھے، تمہارے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، ایسا اس دن کسی کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ کیا حیا تھی، کیا شرم تھی۔ ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا، فرمایا اللہ کے نبی عورتیں شرم سے مر جائیں گی، انہیں کیا پتا کہ ایسا وقت بھی آنا ہے کہ جس وقت میں ایک عورت اپنے جسم کی نمائش کرنے کو بڑی فیشنیبل سمجھی جاتی، بڑی سمجھدار سمجھی جاتی، معاشرے کے اندر اس کا بڑا اسٹیٹس ہے۔ جو جتنے اپنے آپ کو برہنہ کر کے لوگوں سے داد وصول کرے اسے اتنا اعلی خاندان کی سمجھا جاتا۔ اور میں عورتیں شرم سے مر جائیں گی۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا جب مردوں کی نگاہیں ان پر پڑے گی تو اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی۔ فرمایا وہ ایسا دن ہے لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن آنکھیں چپی کی چپی رہ جائیں گی، کسی کو ہوش نہیں کہ اس کے برابر میں کیا ہو۔ وہ گھڑی، وہ موقع ایسا ہے جہاں کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، یہاں پر ایمان اور عمل صالح کام آئے، جہاں کہیں سایہ نہیں ہے وہاں اللہ تعالی 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں اپنے عرش کے سائے میں چلا دے۔ یہ ایک حدیث کے اندر ایک ساتھ 7 قسم کے افراد کا ذکر ہے، ورنہ محدثین نے جب
ان صفات کا تتبع کیا ہے جس میں یہ بشارت ہے، تو وہ صفات تقریباً 50 قسم کے افراد ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش مسائل ہے۔ ان میں زیادہ تر تو وہی ہیں جو نماز سے متعلق، مسجد سے تعلق رکھنے والا، وقت پر نماز میں آنے والا، مسجد کے ساتھ منسلک رہنے والا۔ ایمان اور عمل صالح یہ اساس اور بنیاد ہے نجات کی۔ یہ ذہن سے یہ بات نکال دیجیے۔ صحابہ کا ادب اور احترام، صحابہ کے مراتب کا احترام، اہل بیت کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص اہل بیت میں سے ہے تو وہ ان مراحل سے نہیں گزرے گا۔ ایک سب صحابی رسول ہے تو وہ اس مراحل سے نہیں گزرے گا، ایسا نہیں۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے۔ آپ نے اپنا ایک خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا میدان محشر لگا ہوا، میں نے دیکھا خواب کے اندر مجھے ابو بکر نظر آئے، عمر نظر آئے، میرے دل میں یہ آرزو ہوئی میں عبد الرحمن بن عوف سے ملوں۔ جب آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، عبد الرحمن بن عوف مجمع کے اندر موجود تھے، بڑی توجہ سے سننے لگے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں جب یہ خیال آیا میں عبد الرحمن بن عوف کو دیکھوں تو مجھے عبد الرحمن بن عوف نظر نہیں آئے۔ اب ان کی پریشانی بڑھ گئی، فرمایا مجھے عبد الرحمن بن عوف نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ کافی دیر گزری تو میں نے دیکھا عبد الرحمن آ گئے، پسینے میں شراب اور تھے۔ کہا عبد الرحمن کیا ہوا تمہارے ساتھ، دیر کیسے لگی؟ کہا حبستنی کثرت مالی، مجھے میرے مال کے حساب و کتاب میں روک ہوا۔ عبد الرحمن پریشان ہوئے، کہ اللہ کے رسول آپ گواہ ہو گئے، آج ایک قافلہ تجارتی قافلہ مدینے پہنچ رہا ہے، میں یہ سارے قافلے کا سامان اللہ کے راستے میں خیرات کروں۔ ایمان اور عمل صالح ہے، نجات کی اساس یہ ہے، نجات کی بنیاد یہ ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جتنے بھی شرف اور جتنے بھی مناقب ہیں یہ سب ایمان اور عمل صالح کے بعد ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔